مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. آقا اگر قدم کی نظر ہو تو عید ہو. آقا اگر قدم کی نظر ہو تو عید ہو. میری شب علم کی سحر ہو تو عید ہو. میری شب علم کی سحر ہو تو عید ہو. طیبہ کی سمت میرا سفر ہو تو عید ہو. طیبہ کی سمت میرا سفر ہو تو عید ہو. روضہ نبی کا پیش نظر ہو تو عید ہو. روضہ نبی کا پیش نظر ہو تو عید ہو. آقا اگر کرم کی نظر ہو تو عید ہو. محروم دید رہ کے بھی ہے عید کوئی عید. محروم دید رہ کے بھی ہے عید کوئی عید. آسودہ
آسودائے جمال نگر ہو تو عید ہو، آسودائے جمال نگر ہو تو عید ہو، طیبہ کی سنگ میرا سفر ہو تو عید ہو، میرا جے آرزو ہے مدینے کی حاضری، میرا جے آرزو ہے مدینے کی حاضری، سنگے درے حضور پہ سر ہو تو عید ہو، سنگے درے حضور پہ سر ہو تو عید ہو، طیبہ کی سمت میرا سفر ہو تو عید ہو، روضہ نبی کا پیش نظر ہو تو عید ہو، دل کو ملے سکون، نظر کو ملے قرار، دل کو ملے سکون، نظر کو ملے قرار، جلوہ نما و حسن کا کر ہو تو عید ہو، جلوہ نما و حسن کا کر ہو تو عید ہو، آقا اگر کرم کی نظر ہو تو عید ہو، یہ زندگی میری بھی ہے کیا خاص زندگی، یہ زندگی میری بھی ہے کیا خاص زندگی، کوئے نبی میں عمر قطر ہو تو عید ہو، کوئے نبی میں عمر قطر ہو تو عید ہو، آقا اگر کرم کی نظر ہو تو عید ہو، میری شب علم کی سحر ہو تو عید ہو، پہنچوں درے حضور پہ ہے آرزو یہی، پہنچوں درے حضور پہ ہے آرزو یہی، افضل میری دعا میں اثر ہو تو عید ہو، افضل میری دعا میں اثر ہو تو عید ہو، طیبہ کی سمت میرا سفر ہو تو عید ہو، روضہ نبی کا پیش نظر ہو تو عید ہو، آقا اگر کرم کی نظر ہو تو عید ہو، میری شب علم کی سحر ہو تو عید ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار مصطفیٰ اصلاح کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ کریم عز و جل کا لا تعداد مرتبہ شکر، جس کریم ذات نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم عاجزوں گناہگاروں کی طرف رحمتوں اور برکتوں کو نشاور کرنے والا مہمان عطا فرمایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پیارے ماہ مقدس ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں، بابرکت لمحوں اور بابرکت ساعتوں کو غنیمت جانا اور کوئی لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم ماہ مقدس کی گنتی پوری کر لو، اور جب تم ماہ رمضان المبارک کی گنتی پوری کر لو، گنتی کے 29 یا 30 دن پورے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی کبریائی کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد کی صدائیں ہر طرف بلند کر دو۔ الا ما ہداکم، اس نعمت کے شکرانے پر کہ اس کریم ذات نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی، تمہیں اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا تعارف، اپنے نام لینے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم ایسا کرو گے تو پھر تم شکر گزار بن جاؤ گے، شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ ماہ مقدس کی گنتی پوری ہوئی، آج کا دن وہ دن ہے کہ جب خدا کے بندے خدا کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز مند بن کر یہ عرض کریں گے کہ مولا کریم، ہم نے اپنی کسی کوشش تو کی لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق چارہ جوئی تو کی لیکن مولا کریم تیری نعمتیں تو ہماری زندگی کی سانسوں سے بھی بڑھ کر ہیں، تیری مہربانیاں تو ہمارے بدن پر اگے ہوئے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے کب تیرے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جن عظمتوں کا تو حقدار ہے، جس حمد و ثنا کے تو لائق ہے، جس
عبادت اور بندگی کہ تو شیان شان ہے، ہم گناہ گاروں سے وہ حق بندگی ادا نہ ہوا، پھر تیرے کرم پر، تیری رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ آرزو کر رہے ہیں کہ مولا کریم محض اپنے لطف و کرم سے ہماری اس حقیر سی نیاز کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما لے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں مجدہ مغفرت عطا فرما دے، اور ہماری بندگی اور جبین نیاز مند کو اپنے سنگ در کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستگی عطا فرما دے۔ بندے کی یہی خوشی ہے، یہی مسرت ہے کہ بندے پر اس کا رب راضی ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بازار میں چل رہے ہیں، افسردگی کے آثار ہیں، پریشانی چہرے کے خد و خال پر نمایاں ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی اور مسرت کا دن ہے، آج تو مبارک بادیوں کا دن ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں آج خوشیوں کا دن ہے، آج مسرتوں کا دن ہے، آج ترب و نشاط کا دن ہے، لیکن ان کے لیے جنہیں یہ خوشخبری مل چکی ہو کہ تمہارے مہینے بھر کی محنت قبول کر لی گئی ہے، جنہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس بارگاہ میں قبولیت ہوئی ہے یا ساری محنت منہ پہ مار دی گئی ہے، وہ خوشی اور مسرت کیسے منا سکتا ہے؟ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا انتہائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشیت کا عالم تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نازل جبریل علیہ السلام کی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ فرشتوں کا گروہ ہر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کھڑا ہو یا وہ بیٹھا ہو، جس انداز میں بھی ہو اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، جب رمضان کی ساعتیں گزر جاتی ہیں، جب رمضان المبارک کے دن مکمل ہو جاتے ہیں اور عید کا دن آتا ہے، یعنی فطرہم، یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے، باہاتہم ملائکتہ، تو اللہ رب العزت آسمان کی وسعتوں میں
اپنے فرشتوں کو اکٹھا فرماتا ہے. ادھر زمین کے کونوں پر مختلف خطوں میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت کے بندے جمع ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بڑائی بولتے ہیں. اور ادھر آسمان کی پاکیزہ فضاؤں میں اللہ رب العزت سارے ملائکہ کو جمع فرما کر ارشاد فرماتا ہے، یا ملائکہ کی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، اس مزدور کو کیا جزا دینی چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا، جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو. راتوں کا قیام تراویح کی صورت میں قرآن پاک کی سماعت، تلاوت، اور دن بھر روزے کی شکل میں صبر و استقامت، اور مسلسل مہینہ بھر کا یہ کام، اسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، گویا کہ ان روزے داروں کی پہلی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ اس کا خالق کائنات نے، مالک ارض و سماوات نے ان اپنے روزے دار بندوں کو اپنا مزدور کہہ دیا کہ یہ میرے مزدور ہیں، یہ میرے مزدور بندے ہیں، یہ میرا کام کر رہے ہیں، یہ بولو میرا کام کر رہے ہیں. روزہ رکھنے والے صبر، روزہ صبر ہے، الصوم صبر، روزہ سراسر صبر کا نام ہے، مواصلات ہے، ہمدردی ہے. اور رب تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قیامت کے دن جب میزان عمل لگے گا، جب اعمال کی جزائیں ملے گی، مولا یہ نماز والے آ گئے، کسی کے متعلق حکم ہوگا اسے 10 گنا زیادہ اجر دے دو، کسی کے متعلق حکم ہوگا اسے 70 گنا زیادہ اجر دے دو، کسی کے لیے حکم ہوگا اسے 100 گنا زیادہ اجر دے دو، کسی کے لیے حکم ہوگا 700 گنا اجر زیادہ دے دو. تو ایک لمٹ میں اجر زیادہ مل رہا ہے. صدقات و خیرات والے آ گئے، ان کے لیے بھی اجر کا حکم ہوگا تو ایک لمٹ میں ہوگا. کتنی بھی نیکوکار نیکیاں لے کر آئیں گے تو ایک اندازے کے مطابق، خواہ وہ ہزاروں گنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک اندازے کے مطابق ناپ تول کر انہیں اجر دیا جائے گا. لیکن جب صبر کرنے والے آئیں گے، مسائل پر صبر کرنے والے، اچھی پسندیدہ اور ناپسندیدہ تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنے والے، اللہ رب العزت کے ہر حکم پر صبر کرنے والے، یا روزے کی شکل میں سارا دن صبر سے گزارنے والے، جب صبر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، مولا اب صابر آئے ہیں تو حکم ہوگا فرشتوں اب اس ترازو کو اٹھا دیا جائے، انہیں میں ناپ تول کر اجر نہیں دوں گا بلکہ بے حساب عطا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. مولا روزہ رکھا، اجر تو ہمیں ملا. روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، باب ریان، جنت کا ایک مکمل دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے. مولا کریم، میں نے روزہ رکھا، باب ریان سے داخلہ نصیب ہوا
تو کام تو میں نے اپنا کیا، جنت میں مقامات ملے، کام تو میں نے اپنا کیا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب کریم کے دیدار کے وقت۔ روزہ رکھ کر دو خوشیاں حاصل کی، یہ کام تو میں نے اپنا کیا، لیکن وہ کریم فرشتوں کی بدن سجا کر فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کو اب کیا ملنا چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو۔ ہم نے سب کچھ اپنے لیے کیا، لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، ان بندوں نے میرا کام کیا ہے، یہ میرے مزدور بنتے ہیں، یہ میرا کام کر رہے ہیں۔ اب فرشتوں بتاؤ انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، انہیں کیا ملنا چاہیے؟ قالو، فرشتے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، جزاؤہ ان یوفی اجرہ، اے مولا کریم، جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے، اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اعلیٰ ملائکتی، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی، یہ میرے بندے اور یہ میری بندیاں، یہ میرے بندے اس نسبت پہ قربان جائیں، ہم زندگی بھر کہتے رہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے کہنے کا کیا حساب اور ہمارا کہنا کس شمار میں، لیکن روزے داروں، آج خداوند قدوس آسمان کی پاکیزہ فضاؤں میں فرشتوں کو جمع کر کے فرما رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندے اور یہ میری بندیاں، قدو فریضتی، انہوں نے میرا حکم، میرا فرض نبھا دیا جو میں نے ان پر لازم کیا تھا، اور سارا اے میرے بندوں، میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندے جو ان پر میں نے لازم کیا، فرض کیا، قدو فریضتی، وہ فرض انہوں نے نبھا دیا۔ ثم خرجوا، اب یہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، یعجون الی بالدعاء، اور یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اب یہ سارے اکٹھے ہو کر مجھ سے بولو نماز عید پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں وہ اپنے دامنوں کو پھیلا کر فقیرانہ، گدایانہ، اس کے در کی اور اس کے دہلیز کے منگتے اور گداگر بن کر اس سے مانگنے آئے ہیں، اور وہ کہتا ہے اپنے فرشتوں میں، فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے مجھ سے مانگنے آئے ہیں۔ پھر مطلب عزتی، فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم، جلالی، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، کرمی، مجھے اپنے لطف و کرم کی قسم، علوی، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم، برتفاع مکانی، اور مجھے اپنے بلند ترین مقام و مرتبہ کی قسم، اتنی قسمیں لے کر فرماتا ہے لأجیبنہم، آج میرے بندے جو مجھ سے مانگے میں انہیں عطا کر کے بھیجوں۔ میرے فرشتوں، میرے بندے جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کر کے بھیجوں گا۔ فیقول، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے بندوں کو، ارجعوا
میرے بندو، میری دہلیز پر آنے والوں، میری چوکھٹ پہ آنے والوں، میری بارگاہ میں دستے طلب بڑھانے والوں، سامنے طلب لگانے والوں، ارجعوا، جاؤ اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ، جاؤ اپنے بیوی بچوں میں مسرتیں مناؤ، جاؤ اپنے بہنوں اور بھائیوں سے گلے ملو اور خوش ہو جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتا ہے وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، جب تم آئے تھے تمہارے کندھوں پر گناہوں کے بوجھ تھے، میں نے تمہارے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا، ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا ہے۔ قال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، یہ روزے دار مہینہ بھر خدا کی عبادت میں دن رات لگے رہنے والے جب نماز عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو واپس جاتے ہوئے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مغفور لہم، ان کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوتے ہیں اور وہ بخشش کا مژدہ لے کر گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ ساعتیں، یہ بابرکت لمحات، یہ لوگوں کا اکٹھے ہو کر اپنے رب کے دروازے پر دستک دینے کے لمحات ہیں، اس سے مانگنے کے لمحات ہیں۔ تو مانگو، اس کریم سے مانگو جو دیتا ہے اور دیے جاتا ہے اور اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی کا اندیشہ ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کمی کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ عید کا دن، خوشیوں کا دن، وہ دن ہے جس میں ساری رنجشیں اور ناراضگیاں ختم کر دینی چاہیے۔ ہر اپنے بیگانے کو گلے ملنے والے دوستوں اور یاروں کو ایک دوسرے کو اپنی دعوتوں پر انوائٹ کر کے خوشیوں کو مزید چار چاند لگانے والوں، بیگانے دوست، اگر تمہارے دسترخوان پر آ کر خوشیوں کے لقمے کھائیں اور تمہارے اپنے سگے بھائی کسی کونے میں سر ڈال کر رو رہے ہوں کہ آج بھی میرے بھائی نے مجھے گلے نہیں لگایا، تمہاری ان دعوتوں کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ آج کے دن جب اب رب نے گناہگاروں کو بخش دیا اور بخشتے ہوئے یہ نہ دیکھا کہ اس نے کیا قصور کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، حساب و کتاب نہ رکھا، بلکہ جس نے جو بھی کیا تھا اسے بخش دیا، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ اب ناراضگیوں کے معیار ختم کر دو، اب رنجشوں کے پیمانے توڑ دو اور نہ دیکھو کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، سارے شکوے بھول کر ہر اپنے کو اپنے سینے سے لگا لو، ہر اپنے کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اور یاد رکھو، جو دوست ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں، دوستیوں کا حق ہے، لیکن جو دوست ہے یہ دوستی وہ رشتہ ہے جو ہم نے گانٹھا ہے، جو ہم نے جوڑا ہے، جو ہم نے بنایا ہے۔ لیکن بھائی یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ بھائی کو بھائی تم نے نہیں بنایا، چچے کو چچا تم نے نہیں بنایا، ماموں کو ماموں تم نے نہیں بنایا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھاؤ اور خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کو نظر انداز کرو تو پھر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب۔ تو آج ساری رنجشیں ختم کر دو، ہر ایک کو ٹائم دو، ہر اپنے کو، ہر بیگانے کو باہمی اخوت
اور بھائی چارے کا ایسا ماحول قائم کر دو کہ اگر کوئی رنجش لے کر گھر بیٹھ گیا، وہ تمہارے پاس نہیں آیا تو یہ نہ سوچو کہ وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، بلکہ سوچ لو کہ اگر وہ نہیں آیا تو میں جاتا ہوں، وہ نہیں آیا تو میں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے تھے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے باپ کی طرف سے بھائی تھے، ماں کی طرف سے نہیں۔ رنجش ہو گئی، انہوں نے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے، ایسا سلوک کیا کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ آج کے بعد حسین تمہیں نہیں بلائیں گے، آج کے بعد حسین تمہیں، بول دیجئے، نہیں بلائیں گے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا تو کہتا ہے نہیں بلائیں گے، دیکھو ابھی وہ مجھے بلانے کے لیے آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ خط لکھا، کہا بھائی جان آپ بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، ہمارے آقا و مولا نے فرمایا ہے کہ دو بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ دل تو میرا کرتا ہے کہ جنت میں پیش قدمی کر لوں، لیکن بڑے آپ ہیں، حیا آتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ آگے جائیں، میں پیچھے جاؤں۔ یہ خط پہنچا تو ابھی وہ خط پڑھ کر آپ نے رکھا نہیں تھا، ساتھ ہی چل پڑے کہ بھائی تجھ سے صلح کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ حسینی بنو، انہی محبتوں کو پھر سے عام کر دو، اور جہاں ہر ایک کو ٹائم دو وہاں میں بالخصوص کہوں گا کہ جس نبی کے طفیل ہمیں یہ عید کا دن میسر ہوا، جس محبوب کے طفیل ہمیں یہ خوشیاں نصیب ہوئیں، اور جس محبوب نے اپنی ہر خوشی میں عید الاضحیٰ آتی تو ایک کی بجائے دو جملے کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ عرش اولی پہ گئے تو رب کے دیدار سے بڑی کون سی نعمت ہوگی، لیکن وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بلایا۔ ہر خوشی میں یاد رکھا، ہر غم میں یاد رکھا، تنہائی میں یاد رکھا، محفل میں یاد رکھا، جلوت میں یاد رکھا، خلوت میں یاد رکھا۔ تو امتیوں، جس نبی نے ہر خوشی میں تمہیں یاد رکھا ہو، اس نبی کو خوشیوں کے دن بھول نہ جایا۔ لہذا جہاں اپنے وقت کو تقسیم کرو ہر ایک کے لیے، تو وہاں اپنے وقت میں اتنی بھی گنجائش رکھنا کہ ہم نے آج کے دن، عید کے دن، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، جتنا میسر ہو سکے ہم نے وہ ٹائم اپنے نبی کو دینا ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں ہم اپنے وقت کا ایک حصہ اپنے آقا و مولا کے نام کریں گے، کہ اس میں درود پاک پڑھیں، کہ اس میں آپ کی لائی ہوئی کتاب کی تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں یا نعتیں سنیں یا آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، کوئی بھی انداز اپنا لے، لیکن آپ کے دن اس آقا کو ضرور یاد کریں گے جس نے کسی موقع پر بھی اپنی امت کو بلایا نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم